میرے ایک بہت ہی محترم جج صاحب نے 2-3 دن پہلے عطر من اللہ صاحب نے ایک تقریر کی، ایک فنکشن میں، ایک تقریب میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطۂ اخلاق پر عمل کریں اور اس کو اپنا لیں تو ہماری عدلیہ میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کہاں امام ابو حنیفہ؟ آپ تو کارنیلیس نہیں بن سکے، آپ تو بھگوان داس بھی نہیں بن سکے۔ آپ نام لیتے ہیں امام ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کو کیا کیا سزائیں نہیں ملی، کوڑے تک کھانے پڑے، انہوں نے منصب قضا قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ آپ تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ تو سرنگیں لگاتے ہیں کہ میں کس طرح اس منصب تک پہنچوں، آپ تو کیسے کیسے حربے اختیار کرتے ہیں۔ آپ کہاں امام ابو حنیفہ کہاں؟ اور امام ابو حنیفہ نے جو ضابطہ اخلاق چھوڑا تھا اپنے طالب علموں کے لیے، انہوں نے کہا تھا تم میں سے بہت سے لوگ قضا کے منصب پہ بیٹھیں گے، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تم نے۔ اور جب خلیفہ منصور نے کہا امام ابو حنیفہ سے، تو ان کا جواب کیا تھا؟ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں، اگرچہ تم مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو، میں اگر خوشی سے بھی یہ عہدہ قبول کر لوں تو بھی کوئی مقدمہ آیا تو تمہارے خلاف فیصلہ دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ بادشاہ وقت کے منہ پہ کہا، اور اگر مجھے یہ دھمکی دی جائے کہ اس فیصلے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں دریائے فرات میں غرق کر دیا جائے گا، تو میں فیصلہ بدلنے کے بجائے دریائے فرات میں غرق ہو جانے کو ترجیح دوں گا۔ دس از امام ابو حنیفہ۔ کن کا نام لیتے ہیں آپ اپنے کردار و عمل کو دیکھیں، آپ اپنے اخلاقیات کو دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر جج غصے میں ہو تو اسے کرسی سے اٹھ جانا چاہیے اس وقت، اگر جج غصے میں ہو تو اسے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے منہ سے کف نکل رہی ہوتی ہے، آپ ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے ماتھے میں شکنیں پڑی ہوتی ہیں، آپ اپنے قلم چلانے کے بجائے زبان آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ میں میڈم چیئر پرسن دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پچھلے 8-10 سالوں کے ان کے ارشادات آپ جمع کر لیں، ان کے ملفوظات جمع کر لیں، ان کے ریمارکس جمع کر لیں، تو جو PLD کی موٹی موٹی کتابیں ہیں نا فیصلوں کی، ان سے بڑی کتابیں مرتب ہو جائیں گی۔